جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد روحی نے مجھے دوا دی اور پھر چند گھنٹوں بعد میری باڈی کو مالش کرنے لگی۔ روزینہ بھی ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی اور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں روحی کے کہنے پر پہلے عریاں ہو چکا تھا اور اوپر سے بڑا چادر چڑھایا ہوا تھا۔ روحی ساتھ بیٹھی چادر میں سے ہاتھ ڈال کر مساج کر رہی تھی اور روزینہ سے کبھی کبھی بات بھی کر لیتی تھی۔ اچھی طرح مالش کے بعد روحی روزینہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں نے خود کو سیٹ کیا، مگر آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی اور اس طرح میں خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ چند گھنٹے بعد مجھے پہلے کی طرح بے چینی ہونے لگی۔ کچھ دیر تو میں بیڈ پر کروٹیں بدلتا رہا اور روزینہ کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ روزینہ نے پہلے سے بتایا تھا کہ 1 بجے میرے پاس آئے گی۔ پر جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں خود سے شرارتیں کرنے لگا۔ اب مجھے درد بھی ہو رہی تھی جو مجھے اور بے چین کر رہی تھی۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا، مگر جیسے ہی 2 چکر لگائے، روزینہ دروازے سے نمودار ہوئی۔ مجھے بے چین دیکھ کر روزینہ حیران ہو رہی تھی اور یہاں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر روزینہ کو ساتھ لگا لیا اور محبت کی برسات کرنے لگا اور ساتھ ساتھ شرارتیں بھی کرنے لگا۔ اس کو بھی بے چینی ہو رہی تھی۔ میری بے چینی کو سمجھتے ہوئے وہ بھی شرارتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو لال ڈورے آ چکے تھے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا اور پھر میں سیدھا کھڑا ہو گیا، محبت کی برسات کرنے لگا۔ تو روزینہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایک پل کو اس کے منہ سے ہچکی کی آواز آئی، لیکن کچھ ہی دیر میں ہم دونوں دوسری دنیا میں دوڑنے لگے۔ میں نیچے کھڑا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ملا کر دیکھ رہے تھے، لیکن بول کچھ نہیں رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں روزینہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم دونوں دوڑتے دوڑتے دوسری دنیا سے اس دنیا میں واپس آ گئے اور میں ادھر ہی گر گیا۔ روزینہ نے مجھے سیدھا کیا، پھر میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی بھی درد ہو رہا تھا، لیکن شاید روزینہ کو شرارت سوجھ رہی تھی۔ وہ پھر سے مجھ سے شرارتیں کرنے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر محبت کی برسات کرنے لگی کہ اچانک باہر کچن میں سے برتن گرنے کی آواز سنائی دی اور
آواز کانوں سے ٹکراتے ہی ہم دونوں چونک گئے۔ برتن گرنے کی آواز سے ہم دونوں چونک گئے اور جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ کہیں روحی تو نہیں آ گئی؟ ہم دونوں نے ہڑبڑی میں ہی اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور روزینہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں جا کر جب وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو روزینہ بولی، کچھ نہیں، وہاں بلی تھی جو کچن کی کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے اندر آ گئی تھی۔ میں، اچھا تو ٹھیک ہے، آ جاؤ پھر۔ روزینہ، نہیں، ابھی باجی اٹھ جائیں گی، میں ابھی چلتی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں بھی سونے لگا ہوں۔ میں تھوڑی دیر تو بیڈ پر لیٹ کر ادھر ادھر ہوتا رہا، پھر مجھے نیند نے اپنی آغوش میں کر لیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں جاگا تو میں خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو نئی دوائی کا اثر تھا۔ میں اٹھ کر اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ کچن میں روحی اور روزینہ موجود تھی اور صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں کمرے سے نکلا اور سیدھا کچن میں چلا گیا۔ میں بولا، جب تم دونوں اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ اٹھا لیا کرو۔ روزینہ، تم نے اتنی صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ میں بولا، اور سو کر میں نے کون سی جنگ جیت لینی ہے؟ جتنا جلدی اٹھوں گا اتنی جلدی ایکسرسائز مکمل کر لوں گا۔ روحی اٹھا دیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے بھی دوا کے زیر اثر ہوتے ہو تو اتنی جلدی تمہیں نیند سے بیداری نہیں ملے گی۔ میں بولا، اب ایسی بھی بات نہیں، چلو پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ میں نے جب یہ بات کہی تو دونوں نے ایک دفعہ مجھے گور کر دیکھا اور پھر دونوں ہنسنے لگیں اور روحی بولی، روحی، ماننا تو آپ کو پڑے گا ہی کیونکہ ہم آپ کا بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا، تو میں نے آپ کی بات کا کب انکار کیا؟ میں بھی تو آپ دونوں مہرانیوں کی بات مان رہا ہوں۔ روحی، اگر ایسی بات ہے اور جناب کی مسخریاں ختم ہو گئی ہوں تو جناب جا کر تھوڑی ایکسرسائز کر لیں تاکہ میں آپ کو دوا دے سکوں اور اپنا کام بھی ختم کر لوں، پھر مجھے ہسپتال جانا ہے۔ روحی کی بات سن کر میں وہاں سے باہر لان میں چلا آیا اور پیچھے سے روزینہ اور روحی کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ میں نے اپنی ایکسرسائز مکمل کی، تب جا کر ناشتہ تیار ہوا۔ ناشتے سے پہلے میں نے اپنی دوا لی اور پھر تھوڑی دیر ایکسرسائز کرنے کے بعد ناشتہ کیا۔ اس کے بعد روحی ہسپتال کے لیے نکل گئی، جبکہ مجھے روزینہ نے کہا کہ میں کچھ دیر میں آتی ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ پھر وہ وہاں سے اپنی گاڑی لے کر کہیں نکل گئی۔ گھر سے نکل کر روزینہ آج پھر کالج آئی تھی اور پھر بھی وہ چپ چاپ نکل رہی تھی، لیکن ریما نے اسے دیکھ لیا تھا اور بجائے اس سے ملنے کے
اس نے زینت کو کال کی اور اسے گاڑی لے کر آنے کو کہا۔ کچھ ہی لمحے بعد زینت گاڑی لے کر آ گئی۔ زینت: کیا ہوا ریما، تم نے مجھے اتنا ارجنٹ گاڑی لے کر آنے کو کیوں کہا؟ خیر تو ہے ریما، میں نے آج پھر باجی کو کالج میں دیکھا ہے اور ابھی ہی وہ گاڑی لے کر باہر نکلی ہے، تو ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا ہے وہ کہاں جاتی ہیں۔ زینت: تو ٹھیک ہے، دیر کس بات کی، تم بیٹھو، میں ابھی ان کا پیچھا کرتی ہوں۔ پھر ریما نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آگے والی فرنٹ سیٹ پر زینت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کالج سے باہر نکل کر جب گاڑی سڑک پر پہنچی تو آگے والے سگنل پر روزینہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ زینت نے اپنی گاڑی پیچھے روک لی۔ زینت نے اپنی گاڑی اتنی پیچھے روکی تھی جہاں سے اسے روزینہ کی گاڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا ہم جو حرکت کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر باجی کو پتہ لگ گیا تو وہ ہم سے بہت ناراض ہوگی۔ زینت نے ریما کو جب یہ کہا تو ریما آگے سے جواب دیتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم صرف دیکھ کر واپس آ جائیں گے کہ باجی کہاں جاتی ہیں۔ زینت: اب یہاں سے تو باجی سیدھا رائٹ جائیں گی اور آگے سیدھا پھر ان کے گھر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ریما: اگر وہ یہاں سے رائٹ مڑی تو ہم سیدھا واپس پیچھے کالج چلے جائیں گے، اگر انہوں نے یہاں سے لیفٹ ٹرن لیا تو پھر ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوگا۔ زینت: ٹھیک ہے، جیسا تم کہتی ہو ویسے کر لیتے ہیں، پر مجھے نہیں لگتا وہ لیفٹ جائیں گی۔ ریما: تو اس میں دیر کس بات کی ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ باتوں کے دوران ہی اشارہ کھلا اور روزینہ نے اپنی گاڑی کو لیفٹ سائڈ پر ٹرن کیا تو ریما چیختی ہوئی بولی، مجھے پتہ تھا باجی کچھ نہ کچھ ہم سے ضرور چھپا رہی ہے۔ زینت: جلدی سے ان کا پیچھا کرو، ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں جاتی ہیں۔ روزینہ گاڑی کو بھگا رہی تھی جبکہ زینت بھی پیچھے کہاں رہنے والی تھی۔ وہ بھی تھوڑا فاصلہ رکھ کر اپنی گاڑی کو روزینہ کے مقابلے میں اڑا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد روزینہ شہر سے باہر نکل کر کچے راستوں سے ہوتی ہوئی ایک گاؤں میں پہنچی تو پیچھے سے زینت اور ریما بھی اس گاؤں میں پہنچ گئی۔ ریما: باجی یہاں پر کیا کرنے آئی ہے؟ زینت: مجھے بھلا کیا پتہ ہو سکتا ہے، میں تو خود یہاں پہلی بار آئی ہوں، لیکن اس گاؤں سے تھوڑا ہی دور ہے جہاں میں نے آخری بار شیرو کو دیکھا تھا۔ ریما: یہاں ضرور کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ زینت: جو بھی راز ہو ہم آج اس سے پردہ اٹھا کر جائیں گے۔ اتنی دور آنے کے بعد خالی ہاتھ لوٹنا مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند۔ ریما: زینت تم ٹھیک کہتی ہو، اتنا دور آنے کے بعد خالی ہاتھ واپس جانا صحیح بات تو نہیں ہے نا؟ زینت: ہاں بالکل، اب تو مجھے بھی کچھ گڑبڑ
لگ رہی ہے۔ اس گاؤں سے نکل کر روزینہ نے گاڑی کو آگے سنسان راستے پر ڈال دیا۔ سنسان راستے پر گاڑی کو ڈالنے کے بعد وہاں آگے جا کر ایک گھر آیا۔ روزینہ نے گاڑی کو وہاں پر کھڑا کیا اور پھر گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بڑا گیٹ کھول کر گاڑی کو اندر کھڑا کر دیا۔ ریما: مجھے تو لگتا ہے ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے کہ باجی یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ حالانکہ باجی کے پاس تو خود کا فارم ہاؤس ہے، اگر انہیں رکنا ہی ہوتا تو وہاں ٹھہر لیتی۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ زینت: تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ یہاں آ کر ٹھہری ہو۔ ریما: مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو بس پتہ لگانا ہے جو میں سوچ رہی ہوں۔ اگر وہ ہوا تو؟ زینت: اگر ایسا نہ ہوا تو؟ ریما: ایسا نہ کہو، آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ ضرور کسی بڑے راز پر سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ زینت: تو چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ وہیں آج صبح صبح گاؤں میں بھی کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ جب سے 4 بچے اکٹھے ہوئے تھے تو ہر کسی کے رونے کی آواز بھی کچھ الگ تھی۔ گاؤں میں رونے کی وجہ ناصرہ تھی، جو اپنے بچے کو لے کر نائلہ کی بات کو مان کر سیدھا گاؤں آ گئی تھی۔ وہ بھی کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جو اسے آج ملا تھا۔ اس نے جب سے شیرو سے شادی کی تھی وہ ان لمحوں کے لیے ترس گئی تھی کہ وہ شیرو کے ساتھ جا کر وہاں اس کے گھر میں رہے، لیکن وہ آج خود تو وہاں موجود تھی لیکن اس کی خواہش ادھوری تھی، کیونکہ شیرو کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ سبھی ایک ساتھ بیٹھے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ ناصرہ کے لیے ماہرہ نے علیحدہ کھانا بنایا تھا۔ سب کو کھانا دینے کے بعد جب ماہرہ ناصرہ کے کمرے میں گئی تو ناصرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر ماہرہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور فوراً ناصرہ کو گلے لگا لیا اور بولی: کیا ہوا تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو کیوں؟ ناصرہ: یہ آنسو تو اب میرا مقدر بن چکے ہیں، میں جتنا بھی چھپاؤں یہ پھر بھی میری آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ اس دن کا میں نے اتنا انتظار کیا، لیکن ماہرہ چپ۔ خبردار منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو روئے تمہارے دشمن، جس سے ہم سب کو بہت پیار تھا، اس کے بغیر تو جینا واقعی میں مشکل ہے۔ پر یوں رو رو کر زندگی گزارنا کیا اسے اچھا لگے گا؟ کیا اگر وہ یہاں پر ہوتا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا کیا؟ وہ اتنے آنسو برداشت کر پاتا؟ ناصرہ: پر میں کیا کروں مامی، یہ آنسو تو اب میرا مقدر ہے۔ ماہرہ: کیا ایک بار سمجھانے سے بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ ہمارے شیرو کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت جلد لوٹے گا اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں تو
اسے کبھی شہر بھی نہیں بھیجوں گی۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی مائرہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اتنے دنوں سے جو اس نے صبر کیا بند رکھا تھا وہ اچانک ٹوٹ گیا اور مائرہ بھی زاروں قطار رونے لگی۔ سرور، دلدار اور بختیار تو ناشتہ کرنے کے بعد اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے، جبکہ باہر نائلہ اور دیبا موجود تھی۔ مائرہ کی آواز سن کر نائلہ اور دیبا بھی دوڑتی ہوئی ناصرہ کے کمرے کی طرف آئیں اور مائرہ کو اس طرح روتا دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ نائلہ، تجھے کیا ہوا جو تم اس طرح رو رہی ہو؟ دیبا، مائرہ بتاؤ کیا ہوا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں بتا رہی، تم بتاؤ ناصرہ بیٹا، اسے کیا ہوا جو یہ اس طرح بلک بلک کر رو رہی ہے؟ ناصرہ، انہیں کیا ہونا ہے، بس ایک ہی انسان کی بات جب بھی ہو تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور آج تو مامی کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ نائلہ، کچھ نہیں ہوگا میرے بیٹے کو، وہ صحیح سلامت لوٹ کر آئے گا۔ ناصرہ، ہاں بڑی مامی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمارے شیرو کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ دیبا نے مائرہ کو گلے لگایا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ کو سہلا کر وہ اسے چپ کروا رہی تھی، لیکن مائرہ تھی کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دیبا، چپ ہو جاؤ مائرہ، تم تو ہم سب کو حوصلہ دیتی تھی اور آج تم ہی اس طرح رونے لگ گئی۔ دیکھ تو دیکھ، ناصرہ کے بھی آنسو آ گئے، وہ کیا سوچے گی، ہم اسے اپنے ساتھ رلانے کے لیے لائے ہیں۔ مائرہ، بہت صبر کر لیا میں نے، آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میرے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس طرح آپ سب کو پریشان تو نہیں کر سکتی، لیکن کیا کروں، میرے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ نائلہ، مجھے پتہ ہے تم بہت بہادر ہو، لیکن اگر تم ہی کمزور پڑ گئی تو ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون سنبھالے گا؟ مائرہ، میں کیا کروں باجی، میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ جیسے ہی روزینہ کی گاڑی کو پارک کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو آگے سے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، روزینہ، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، پھر بھی کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ اس وقت کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں اور اب لگ بھگ 3 گھنٹوں سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، اب تو روحی جی بھی آنے والی ہے۔ روزینہ، وہ بس میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی اور اس کے پاس بیٹھے بیٹھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ شیرو، اگر تھوڑی سچ بول رہی ہو پھر تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب تو مجھے خود کے سائے پر بھی بھروسہ نہیں، تو اس لیے میں نے پوچھا۔ روزینہ، تم بے فکر رہو شیرو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں۔ باتوں کے دوران ہی دروازے پر دستک ہوئی تو روزینہ بولی، لگتا ہے باجی آ گئی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی
روزینہ گیٹ کھولنے چلی گئی۔ روزینہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو اسے ایک زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے روحی نہیں بلکہ ریما کھڑی تھی اور اس کے پیچھے زینت۔